نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دوسری مرتبہ ان کو دیکھ کر آنسو نکل پڑے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ مصب کے لیے پوری باڈی کو کور کرنے کے لیے ہم کفن کا کپڑا بھی اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ مصب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے ان کی زندگی بڑی خوشحال زندگی تھی۔ وہ جو پرفیوم لگاتے تھے عطر، وہ ایسی خوشبو ہوتی کہ کافی دیر تک مکے کی گلیاں اس کی وجہ سے مہکتی رہتی، اور کوئی بعد میں ان گلیوں سے گزر کر کہہ سکتا تھا کہ ادھر سے شاید مصب کا گزر ہوا ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اس طرح کی بھاری خوشبو ایکسپینسو عطر لگانے والا مصب کے علاوہ کوئی اور جوان نہیں ہے، تو یقیناً ادھر سے مصب کا گزر ہوا ہوگا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے تو کیا حالات پیش آئے، اور نہیں، ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ ناز و نعمت کی جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ہمارا ہے، اگر تم اسلام کا انکار نہ کرو تو تمہارے لیے اس میں سے کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ تو حضرت مصعب نے کہا اماں جان آپ کی محبت سر اور آنکھوں پر، بہت میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ محبت جو رسول اکرم سے ٹکرا جائے میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں دین اسلام کی مٹھاس سے آشنا ہونے کے باوجود پھر اسلام کا انکار کر دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی ایسے ہی کیا، کہا کہ تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کہا یہ گھر آپ کے لیے سلامت، مگر میں ایمان چھوڑ کر اس گھر کی نعمت اس میں نہیں رہنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد اپنے پہنے ہوئے کپڑے صرف ایک تولیہ اس کے ذریعے سے اپنا جسم ڈھانک کر حضرت مصعب اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو مصعب کو ایمان کی قیمت دے کر آ رہا ہے۔ وہ زمانہ جب ان کی ناز و نعمت کی زندگی مکے والوں میں بہت مشہور تھی، ایمان لانے کے بعد یہ کیفیت کہ جسم ڈھانکنے کے لیے پورے کپڑے نہیں۔ اور یہی مصعب کا اینڈ کیا ہوا، غزوہ احد میں جن صحابہ کو شہید کیا گیا ان میں ایک اس میں گرامی یہ بھی تھا حضرت مصعب بن عمیر۔ اتفاق کی بات کہ ان کی باڈی ڈھانکنے کے لیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کفن کے لیے، ایسا کپڑا میسر آیا جو ان کے قد کو کور کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ سر کی طرف سے اگر کپڑا لپیٹتے پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں کی طرف سے اگر لپیٹتے تو سر ننگا رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پتیوں سے اور گھاس سے چھپا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دوسری مرتبہ ان کو دیکھ کر آنسو نکل پڑے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ مصعب کے لیے پوری باڈی کو کور کرنے کے لیے ہم کفن کا کپڑا بھی اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایمان کی قیمت، استقامت کیا ہوتا ہے،